اللہ کے یہ فیصلے ہیں، آزمائشیں تو آنی، آ جائے جب آزمائش تو پھر اس کو دور کیسے کر سکتے؟ 4 کام آپ کو زندگی کی ہر مصیبت سے محفوظ کر دیں گے۔ سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ ہے استغفار۔ میں اور آپ اگر اپنے آپ کو ہر قسم کی مصائب سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ذوالجلال نے یہ پیغام دے دی، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ جب تک استغفار انسان کرتا ہے اللہ ذوالجلال اسے اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں۔ دوسرا کام جو کرنے والا ہے، جو بہت معمولی سمجھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے، اسمحوا یسمح لکم، تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو گے آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ تیسرا کام جو آپ کو ہر قسم کی مصیبت سے یوں محفوظ کر لے گا کہ آپ قلعے میں بند ہو۔ الصدقہ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، صدقہ اللہ کے غصے کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بھی بچاتا ہے۔ اور آخری بات، یہ دعا کثرت سے کیا کرے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من زوال نعمتک، جو نعمت، صحت کی نعمت، مال کی نعمت، قوت کی نعمت، نیکی کی نعمت، کوئی بھی نعمت، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں یہ نعمتیں مجھ سے زائل نہ کر۔ وتحول عافیتک، آج صحت ہے، نماز پڑھتا ہوں، نیکی کرتا ہوں، خیر خواہی کرتا ہوں، والدین کی اگر میں خدمت کرتا ہوں، کسی کے کام آتا ہوں، میرے مالک یہ عافیت کی نعمت جو ہے یہ مجھ سے نہ چھیننا، ایسی بیماری نہ ہو کہ میں نماز بھی نہ پڑھ سکوں۔ وفجاءۃ نقمتک، اور اچانک سے ایسی مصیبت نہ آئے کہ جس کو میں برداشت نہ کر سکوں۔ وجمیع سخطک، اللہ تیرے ہر قسم کے غصے سے میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں، میں بہت کمزور ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي۔ جب یہ انسان پڑھ لے تو اللہ اس کے غموں کو دور کر دیتے ہیں۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ یہ سید الاستغفار اتنی بڑی نعمت ہے، یقین کر کے صبح پڑھ لیں، شام تک موت آ جائے جنتی، شام کو یقین کر کے پڑھ لیں، صبح تک موت آ جائے، دنیا جہان کے فتنے ہوں، یہ زلزلے اللہ ذوالجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کی اس بات پہ یقین کر کے جو پڑھ لے رات کو صبح تک فوت ہو جائے یہ جنتی ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے ہر قسم کی مصیبت سے ہمیں بچائے، مولا کریم ہر خیر ہمارے حصے میں لکھ دے۔ مولا کریم ہم کمزور ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، الہ العالمین ہم خطا کار ہیں، ہمیں معاف فرما اور ہم پہ اپنی خصوصی رحمت کا نزول فرما، اور اس طرح کی مصیبتوں سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ جس طرح تیرے گھر میں جمع ہے اے اللہ، ان کو جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اصاب احدا قط ہم ولا غم، جب بھی زندگی میں کسی کو غم پہنچے، کوئی فکر لاحق ہو، فقال، اور وہ کہہ دے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به في علم الغيب عندك
ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی الا ابدلہ اللہ فرحا۔ جو شخص مصیبت کے وقت سید الاستغفار یہ مبارک کلمات اپنی زبان پہ لے آتا ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا، اے اللہ تیری بندی کا بیٹا، ناصیتی بیدک، اے اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماض فی حکمک، تیرے ہی فیصلے جاری ہونے ہیں، عدل فی قضاؤک، تیرے ہر فیصلے عدل پر مبنی ہے، اسألک بکل اسم ہو لک، اے اللہ میں تیرے ان ناموں سے تجھ سے مانگتا ہوں، سمیت بہ نفسک، جو تو نے اپنے لیے پسند کیے ہیں، او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے اسے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھا دیے ہیں، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اے میرے مالک میں ان ناموں سے بھی تجھ سے مانگتا ہوں جو تو نے اپنے پاس رکھے ہیں، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی، اے اللہ اس قرآن کو میرے لیے میرے دل کی بہار بنا دے اور میرے سینے کی روشنی بنا دے اور میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، وذهاب ہمی، اور اس قرآن کی وجہ سے میرے غموں کو دور فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب یہ کہہ دیتا ہے الا اذهب اللہ ہمہ وحزنہ، اللہ رب العزت اس کے غم اور فکر کو دور فرما دیتے ہیں، وَأَبْدَلَهُ لَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا، اور اس کی مصیبت کی جگہ اللہ خوشیاں بنا دیتے ہیں۔ صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا نتعلمها، ہم اس کو سیکھ نہ لے؟ قال بلا، کیوں نہیں، ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها، اس شخص کے لیے لائق یہ ہے جو یہ کلمات سنے کہ وہ ان کو سیکھ لے۔ ناظرین کرام، جس طرح قولی عبادت سے انسان کی آخرت بہتر ہوتی ہے، دنیا بھی بہتر ہوتی ہے، ان کلمات کو پڑھنے سے اس کی دنیا کے غم دور ہو رہے ہیں، مصیبتوں کی جگہ خوشیاں آ رہی ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا خرچ کرنے کی، میں اس بات کو جلدی سے مکمل کر دوں۔ پتہ ہے خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ ہے کہ کسی کا جسم بیمار ہے، جسمانی بیماریاں ہیں، تو علاج چاہتے ہو تو صدقہ کرو، داؤ مرضاکم بالصدقہ۔ ساتھی بیان کرتا ہے ماں جو ہے وہ قومے میں گئی ہوئی ہے، آفس میں ہے، کال آئی کہ جلدی سے پہنچو ہاسپٹل، جلدی سے لاک کیا، گاڑی میں بیٹھنے لگا تو ایک ٹوٹی ٹانگ والی بلی کو دیکھا، جلدی سے ایک بقالے پہ گیا، وہاں سے دودھ لیا، بلی کو دودھ پلایا، وہاں گیا، اس خوف سے گیا کہ کال آئی، یہ لگتا ہے کہ ماں اللہ کے سپرد ہوگی، لیکن وہاں جب گیا تو کمرے میں ماں نہیں ہے۔ پوچھا جی ماں کدھر؟ کہتے ہیں وہ تو دوسرے کمرے میں نعش میں منتقل ہوگی۔ کہا وہ کیسے؟ جب وہاں گیا تو وہ ماں جو قوم میں تھی وہ مسکرا رہی تھی۔ ماں کیا ہوا؟ کہتے بیٹا بس خواب آئی ہے کہ ٹوٹی ٹانگ والی بلی دعا کر رہی تھی کہ اس کو شفا دے دے، اللہ نے شفا دے دی۔ ساتھی کو کینسر ہو گیا، بیرون ملک رپورٹس لی گئی، کہتے ہیں بس واپس نہیں جا سکتے، یہ آخری مرحلہ ہے۔ کہا نہیں، میں اپنے بچوں کو ملنے جاؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ واپس آیا، گزر رہا تھا گوشت والے کے پاس، دیکھا کہ ایک عورت بوڑھی اماں چند ٹکڑے اٹھا رہی ہے۔ پوچھا آپ کیا کر رہی ہو؟ میری ماں کہتی بیٹا سال کے بعد اپنے بچوں کو گوشت کھلاتی ہوں، سال گزر گیا ابھی تک گوشت نہیں کھلا سکی، تو کچھ ٹکڑے اکٹھے کر رہی ہوں، شاید کوئی بات بن جائے۔ برداشت نہیں کر سکا، اس سے کہتا ہے آج کے بعد یہ عورت آئے پیسے مجھ سے لینا، اس کو گوشت دے دینا، اب بھی ہے تو کوئی دے دے۔ کہتے اب تو ایک پاؤزہ ہے، کہا یہ دے دو۔ وہ دے کے واپس آیا، کچھ دن رہا، واپس جب پہنچا بیرون ملک، فَأَجْرَوْا لَهُ الْفَحُوصَاتِ الطِّبِّيَّةِ، جب اس کی رپورٹس میڈیکل کی گئیں تو واپس آ کے ڈاکٹر کہتے تم وہی ہو؟ کہتے جی وہی۔ کہتے کس ہاسپٹل میں رہے ہو؟
کہتا کسی بھی نہیں، دوبارہ کرواؤ، دوبارہ رپورٹیں کروائی، کہتے کینسر نام کی چیز ہی کو نہیں۔ جسمانی بیماریوں کا علاج اللہ نے صدقے میں رکھا ہے۔ اللہ عز و جلال آپ سب کو صحت والی زندگی دے۔ ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے ارض حجاز میں دوائی تو ہر بندہ ہی لیتا ہے، جب بھی کوئی مسئلہ بنے فٹ سے پہلے صدقہ کرتے ہیں، ہاسپٹل بعد میں جاتے ہیں۔ عادت بناؤ۔ پھر قلبی بیماریوں کا علاج بھی صدقہ ہے۔ ایک شخص آیا کہ اللہ کے سور دل بڑا پتھر ہے، فرمایا اس کو نرم کرنا چاہتے ہو؟ جی ہاں، اطعم المسکین وامسح رأس الیتیم، اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، یتیموں کی کفالت کرو، یہ دل نرم ہو جائے گا۔ بلکہ یہ صرف قلبی بیماریاں نہیں، جسمانی بیماریاں نہیں، یہ معاشرتی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ معاشرتی بیماری کیا ہے؟ چوری، کیا ہے؟ زنا، کیا ہے؟ بخل۔ حدیث میں آتا ہے ایک بندے نے کہا میں صدقہ کروں گا، صدقہ دے کے آیا، رات وہ کسی بدکار کو مل گیا، دے رہا تھا، دوسرے دن نکلا کسی چور کو دے بیٹھا، تیسرے دن نکلا کسی امیر کو دے بیٹھا۔ کہتا یا اللہ تو نے جس کو دلا دیا، میں تو تیری رضا کے لیے دیتا تھا۔ جواب ملا میرے بندے پریشان نہ ہو، اما صدقتک فقد قبلت، تیرا صدقہ تینوں راتوں کا قبول ہو گیا ہے۔ وَلَعَلَّ الزَّانِيَةَ تَسْتَعِفُ بِهَا عَنْ زِنَاهَا، یہ زانیہ کچھ کھاتی پیتی تھی لیکن تیرا صدقے کا مال جب گیا ہے تو اس نے زندگی کے گناہوں سے توبہ کر لی ہے۔ یہ چور تو تھا، چوریاں کرتا، تیرا مال جو ہے خلوص نیت کے جب اس نے کھایا تو چوریوں سے توبہ طائب ہو گیا۔ یہ بندہ تھا امیر لیکن بخیل بڑا تھا، خرچ نہیں کچھ کرتا تھا، جس دن سے تیرا مال اس نے کھایا نا وہ بھی خرچ کرنا شروع ہو گیا۔ یہ معاشرتی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معاشرے کے ہر فتنے کا علاج ہے۔ فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ ونفسہ وولدہ وجارہ، بندے کی جان میں فتنہ، اولاد میں فتنہ، بیوی میں فتنہ، گھر میں فتنہ، پڑوسی میں فتنہ، مال میں فتنہ، سارے فتنے کیسے دور ہوں گے؟ یکفرھا الصیام والصلاۃ والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نماز پڑھو، روزہ رکھو، نیکی کا حکم کرو، برائی سے منع کرو، ساتھ صدقہ کرو۔ بلکہ اگر بری موت سے بچنا چاہتے ہو تو صدقہ کیا کرو۔ ان الصدقہ تطفئ الخطایا کما یطفئ الماء النار، جس طرح پانی سے آگ ختم ہو جاتی ہے، اللہ صدقے کی وجہ سے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ ساتھ یہ بھی فرمایا ان الصدقہ تطفئ غضب الرب، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ وتدفع میتۃ السوء، بری موت سے صدقہ بچاتا ہے۔ اور انسان جب قبر میں چلا جاتا ہے، ان الصدقہ، صدقہ جو ہے انسان کی قبر کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور جب قبر سے نکلے گا تو حدیث کہتی ہے ظل المؤمن یوم القیامت الصدقۃ، جتنا انسان نے صدقہ کیا ہوگا یہ امبریلا، یہ چھتری، یہ مظلہ بن جائے گا۔ قبر سے نکل کے ساری دنیا دھوپ میں ہوگی، کیا حالت ہوگی اس وقت، کیسی ہولناکی ہوگی۔ وہ لوگ کہتے ہیں سوا نیزے پہ سورج ہوگا، یہ شخص جو ہے اپنے صدقے کے سائے تلے جا رہا ہوگا۔ اور حدیث کہتی ہے کہ 7 ایسے خوش نصیب ہیں جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک وہ ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، جس نے صدقہ کیا، خفیہ صدقہ، دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا، یہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ کوئی ہے جو بتائے کھجور کتنی مہنگی ہے؟ ایک کھجور اگر خریدنی ہو تو کتنے کی آئے گی؟ میں درخت نہیں کہہ رہا، کھجور 2-3 روپے جیسے سب آپ کو بیچنی پڑیں گی، پھر اتنے کے یہ آپ کو منگوا کے دینی پڑے گی اس مسجد کے لیے۔ اجوا کھجور بھی آپ ایک خریدیں تو کتنی ہوگی؟ 5 روپے کی۔ لگتا ہے آپ کا کاروبار ماشاءاللہ اچھا ہے اجوا کھجور کا۔ آپ 20 روپے بھی لگا لیں۔ حدیث کہتی ہے من تصدق بعدل تمرہ،
جو کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے. کس کے برابر؟ اگر اس بھائی پیارے بھائی کی بات مان لی جائے، 5 روپے کی ایک کھجور آتی ہے تو 5 روپے بھی اللہ کی راہ میں دے دیے جائیں. تصدق بعدل تمرہ، بس اوقات وہ 5 روپے میں ڈالتا ہوں غلے میں، کبھی میں کسی انولپ میں ڈال کے کوئی 10-20 کا نوٹ دے دیتا ہوں، کبھی میں کسی کپڑے میں ڈال دیتا ہوں، لیکن وہ پتہ ہے جاتا کدھر ہے؟ فإن اللہ یأخذها بیمینہ، واللہ ذوالجلال کے دائیں ہاتھ میں جاتا ہے. ثم یربیها کما یربی احدکم فلوہ او فلوہ، پھر اللہ اس کو پالتے ہیں. قیامت کا دن ہوگا جب نیکیوں کا وزن ہو رہا ہوگا، ایک پہاڑ چلتا چلتا آئے گا، پوچھے گا بندہ یا ربی ما ھذا انا عارف عملی، اللہ یہ پہاڑ نیکیوں کا کہاں سے آ گیا، میں نے تو ایسا کوئی عمل نہیں کیا. اللہ فرمائیں گے میرے بندے، کھجور جتنے صدقے کو میں نے پال پال کے نیکیوں کا پہاڑ بنا دیا. یہ پہاڑ کتنے کا ہے؟ آج 20 روپے کا اتنا سرما نہیں آتا، یہ نیکیوں کا پہاڑ 20 روپے میں مل رہا ہے. بلکہ اس کو بھی آدھا کرو، کھجور اس کو بھی آدھا کرو تو پھر کتنے کی آئے گی؟ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دینا پڑے. یعنی بسا اوقات انسان آدھی کھجور یا چوتھا حصہ بھی دیتا ہے تو اللہ اس کے بدلے بھی اسے جہنم سے آزاد کر دے گا. تو کون ساتھی ہے میرا پیارا بھائی جو یہ اتنے بڑے انعام لینا چاہتا ہے؟ شفا لینے کے لیے آپ کو 3 اصول زندگی میں کبھی بھی نہیں بھولنے چاہیے. سب سے پہلا اصول، یقین بنانا پڑے گا میں دنیا کے سارے ڈاکٹرز اکٹھے کر لوں، دنیا جہان کی قیمتی سے قیمتی دوائی لے لوں، علاج کروا لوں، شفا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. جب تک یہ یقین نہیں ہے میرے بھائی، اس وقت تک کوئی کام نہیں بنے. شافی وہی ہے. یہ پہلا یقین دل میں بٹھائیے کہ میں دنیا جہان سے علاج کروا لوں گا، جب تک ادھر سے آرڈر نہ ہوا کچھ نہیں ہوگا، جب تک اس کا فیصلہ نہ ہوا تو کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان اذا اتى مريضا او اتي به الیہ، صحیح بخاری کی روایت ہے 5657، آپ جب بھی کسی بیمار کے پاس آتے یا کوئی بیمار آپ کے پاس لایا جاتا، میرے الفاظ پہ غور کیجئے گا، جب آپ کسی بیمار کے پاس جاتے یا کوئی بیمار لایا جاتا، سچ بتائیے کوئی بیمار ہوا تو کسی عالم سے دم کروانے آیا؟ اللہ قلیل. بلکہ فٹ کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر جانا چاہیے، نو ڈاؤٹ، منع نہیں ہے، بڑے بڑے نیک اور محترم ڈاکٹرز موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. لیکن اللہ کے رسول خود بھی جایا کرتے عیادت کے لیے بھی اور یہ طلب لے کے بھی اس کو شفا مل جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ آپ جاتے ہی پہلا کام یہ کرتے، اپنی زبان اقدس سے یہ الفاظ ادا کرتے، اذهب البأس رب الناس، ان لوگوں کو پالنے والے تو بیماری کو لے جا، واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، او میرے مالک تو ہی تو شفا دینے والا ہے، اس کو ایسی شفا دے کہ بیماری کا نام و نشان نہ رہے. الحمدللہ علی احسانہ والشکر له على توفیقہ وامتنانہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فانہ عدو انسانی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے نمونہ اور آئیڈیل اور قدوہ اور اسوہ اور رول ماڈل ہے. کس چیز میں؟ عبادات میں، عقائد میں، معاملات میں، سیاست میں، اقتصادیات میں، معاشرت اور معیشت میں، بلکہ جملہ زندگی کے زاویوں. رفاہ عامہ کی طرف اور تڑپ رکھنے والے کے لیے ذمہ داری ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا پوری دنیا کو بلڈ کر لے کچھ نہیں ملے گا. اللہ سے جڑ جائے، اللہ کی رضا،
وہ اپنا مقصد بنائے، وہ معمولی کام بھی کرے گا تو درجات حاصل کر پائے گا۔ وقت چونکہ ختم ہوا اور بہت سارے زاویے باقی ہیں، میں صرف ایک حدیث پہ اکتفا کروں گا۔ آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت رویہ عبادت و ریاضت کے بعد وہ کون سا رویہ تھا کہ آپ دنیا کے ہر معاملے میں مثالی تھے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 6 باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے تو فرمایا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے پیغمبر، اللہ کی قسم اللہ کبھی آپ کو پریشان نہیں ہونے دے، کیونکہ آپ کے اندر 6 صفات ہیں۔ انک لتصدق الحدیث، آپ سچ بولتے ہیں، وتصل الرحم، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں، وتحمل الکل، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کو کما کے دیتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق وتقری الضیف، آپ مہمان نواز ہیں اور جہاں حق کی بات ہو وہاں حق کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں اور آپ ذرا سوچیں، امام احمد بن حنبل 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ، جنہوں نے 40,000 حدیثیں امت کو تحفے میں دی ہیں، صرف مسند امام احمد کو دیکھیے 27,000 سے زیادہ اس میں حدیثیں، اور کہتے ہیں کوئی ایسی حدیث نہیں جس پہ میں نے عمل نہ کیا ہو۔ اور یہی بات امام بخاری نے لکھی کہ میں نے کوئی صحیح بخاری میں حدیث نہیں لکھی جس پہ عمل نہ کیا ہو۔ حدیث لکھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے حجامہ کروایا اور 1 دینار ابو طیبہ کو دیا، قلم رکھ دی، اٹھے جا کے حجامہ کروایا اور 1 دینار دے کے واپس آ کے حدیث لکھنا شروع کر۔ انک لتحمل الکل، دیانتداری سے بتائیے زندگی میں ہم نے کتنی مرتبہ لوگوں کا بوجھ اٹھایا، کسی کا سامان بوڑھے ضعیف کمزور کا پکڑ کے گاڑی پہ رکشے پہ کسی چیز پہ رکھوایا۔ اللہ کے رسول صرف بوجھ نہیں اٹھاتے تھے بلکہ لوگوں کے بوجھ بھی اٹھاتے۔ 1000 لوگ آ کے اپنی پریشانی بتاتے، امانت ختم، تسلی سلمان کی بات دیتے، خوش خرم لوگ واپس چلے جاتے۔ ہمارے پاس لوگوں کی باتیں سننے کا ٹائم نہیں ہے، لوگوں کا بوجھ اٹھانا تو بڑی بات۔ تکسب المعدوم، وہ تو جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا اس کو کما کے دیتے۔ سچ بتائیے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو کما کے دیا جس کے پاس کچھ نہیں ہے؟ لوگ تو اس کے لیے بھی تیار نہیں جس کے پاس کچھ ہے کہ پارٹنر بنا لیں، کہتے نہیں، شامل نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نوازی کرتے۔ سوچئے کتنی مرتبہ جان بوجھ کے ہم نے نیگلیکٹ کیا کہ نہ ہی فلاں آئے تو اچھا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا طریقہ بتایا، جہاں بھی حق بات ہوتی فوراً پہنچتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 یجرى للعبد بعد موته وهو في قبره، 7 ایسے اعمال ہیں انسان مٹی میں مٹی ہو جائے گا لیکن ان کی نیکی ختم نہیں ہوگی، قیامت تک اس کے لیے 7 اعمال صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ من علم علما ونشرہ، جو کسی کو علم سکھاتا ہے یا اس کی نشر و اشاعت کا کام کرتا ہے۔ عالم علم سکھاتا ہے، کوئی عالم نہیں بن سکا تو محروم نہیں ہوگا، اس عالم کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس کے علم کو دنیا تک پہنچانے کا بندوبست کرے، برابر کا شریک ہے۔ او بنا مسجدہ، یا اس نے مسجد بنا دی، او غرس نخلہ، اس نے کھجور کے درخت لگوا دیے، او حفر بئرا، یا اس نے کنواں کھدوا دیا، او ورث مصحفا، قرآن مجید کا نسخہ وراثت میں چھوڑا، او بیتا لابن السبیل بنا، یا کسی ایسے انسان مسافر کا گھر بنایا جس کے پاس گھر بنانے کی طاقت نہیں ہے، او صدقتا اخرجها فی صحته وحیاته، جس نے صحت اور عافیت کی حالت میں صدقہ کیا، یہ تو دنیا سے چلا جائے گا، قیامت تک یہ نیکی اس کو تسلسل کے ساتھ پہنچتی رہے گی۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو ان ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق دے، اور ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے اللہ کی رضا نصیب ہو، جو سنت کے مطابق ہوں، اور جس طرح یہ روشن شیر اللہ کے گھر میں ہیں، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ والدین